دین کے کاموں کے ہم سب مددگار ہیں، کوئی بھی کرے کہیں بھی کرے ہم اس کے مددگار ہیں۔ دین کا جو بھی کام ہو اگر وہ دین کا کام ہے تو ہم اس کے مددگار ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارا کام تو تبلیغ کا ہے، 6 نمبروں کا ہے، باقی ہم نہیں جانتے۔ ہم دین کا کام کریں گے، دین کو پانی دیں گے، اور جہاں جہاں جو دین کا کام ہو رہا ہو ہم اس کے مددگار ہیں۔ جو بھی دین کا کام ہو رہا ہو اور اللہ کو پسند ہے تو ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کے معاون ہیں۔ ہاں اپنے کام کو مقصد بنا کر کریں گے، باقی جو دینی کام ہے ہم اس کے معاون بنیں گے۔ جیسے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے، باقی تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے کہ وہ بھی سچے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ طرح دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں دین کے وہ صحیح ہیں تو ہم اس کے مددگار ہیں، اور اپنے کام کے مددگار بھی ہیں اور اپنے کام کو مقصد بنا کر چلیں گے۔ تو اس کو تعاون کہتے ہیں۔ دوسرے کاموں کے درمیان میں اور ہمارے کاموں کے درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دین کے جتنے کام ہیں سب کا ثواب ان کو ملے گا، تو اس کے ذریعے سے جتنی خیر دنیا میں پھیل رہی ہے ان تمام خیر میں ہم شریک بھی ہوں گے اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ان کرنے والوں کی قدر بھی کریں گے۔ مہاجرین نے آ کر حضور سے یہ عرض کیا کہ ساری فضیلت انصار لے گئے۔ وہاں یہ چلتا تھا فضیلت کمانا، وہ یہی اصل دین ہے کہ کیا حکم ہے اس کو دیکھنا، اس کی کیا فضیلت ہے اس کو دیکھنا۔ مہاجرین نے آ کر حضور سے یہ کہا، یہ انصار مدینہ آگے بڑھ گئے کہ جو بھی تقاضا آتا ہے یہ پورا کرتے، شہید بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں، مال بھی ان کا زیادہ لگتا ہے دین پر، اور خدمت بھی یہی زیادہ کرتے ہیں، ہماری سب چیزوں میں یہ آگے ہے۔ ہمارے حصے میں تو کچھ نہیں، وہی سب کچھ کر لیتے ہیں تو ہمیں تو کچھ ملے گا نہیں۔ یہ بات بطور حسد کے نہیں تھی۔ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے فضیلت کمانی ہے جیسے یہ کما رہے ہیں، اور ایک حسد ہوتا ہے، یہی کرتے لیتے ہیں، یہ حسد ہے کہ کرنے والے کی قدر کرنے کے بجائے اس کی طرف سے اپنے دل میں کھوٹ آوے۔ شیطان کو حسد نے برباد کیا کہ آدم کو سیدھا کرایا اور آدم کو اللہ نے فضیلت دی، اپنا خلیفہ بنایا، اور اس نے برجستہ اللہ کے سامنے یہ کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں آدم سے اچھا ہوں۔ آپ نے آدم کو پسند کیا، آپ نے آدم کو نوازا، کہ اللہ پر اعتراض ہے تو وہ برباد ہوا۔ کیوں کہ حسد آیا، کسی کی ترقی پر حسد آوے کہ یہ بات ٹھیک نہیں، بلکہ جس پر حسد آوے اس کے لیے خوب دعا کرے کہ اللہ اس کو اور ترقی دے اور ترقی دے، ہاں تاکہ حسد نکل جاوے۔ تو مہاجرین نے یہ بات کہی انصار کے بارے میں کہ ساری خیر یہی لوگ لے اڑے، خدمت بھی یہ کرتے ہیں، نصرت بھی یہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں یہی جاتے ہیں زیادہ، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد تھوڑی ہے، تو یہ ساری خیر یہ لے گئے، ہم پیچھے ہو گئے، ہمیں خیر نہیں ملی۔ یہ طریقہ ہے میرے دوستو مخلصین کا، کہ جو مخلصین ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، ان کو اپنی یہ ترقی کی فکر ہوتی ہے کہ کس طرح ہماری آخرت بن جاوے اچھی سے اچھی، اور کس طرح ہم اپنے دین کے مددگار بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ان کو اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے اس کو تم بھی لے سکتے ہو، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس طرح لے سکتے ہو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو، یہ آگے بڑھ رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو، تو تم ان کی قدر کرو، بجائے حسد کرنے کے قدر کرو۔ ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی، ہماری کوئی جماعت، ہمارا کوئی علاقہ آگے بڑھ رہا ہے کہ ان کی قدر کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ ان کو اور ترقی دے۔ ہمارا کوئی ساتھی بڑھ رہا ہے اس کے لیے دعائیں مانگیں۔ جب تم ان کی قدر کرو گے، ان کے لیے دعا مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ چیز دے گا جو ان کو دے۔ یہ سبقت اور فضیلت حاصل کرنے کی صورتیں ہیں، وہ اس راستے میں ہونی چاہیے تاکہ آگے بڑھیں۔